الله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد میں اس کے علم آ چکا ہو تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کرے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو تھرڈ ڈے آف رمضان 2026 رمضان فیضان RNN TV کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید، وچ از پاورڈ بائی ربیسکا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک پیش کی صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی نے، بہت بہت شکریہ ان کا۔ ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل قاسم جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے اس کا ترجمہ بیان کیا۔ ناظرین، ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر لمحہ بہترین بابرکت ہو اور نیکیاں بانٹنے والا ہو، نیکیاں سمیٹنے والا ہو۔ آج تھرڈ ڈے کی بات کریں گے، تیسرے روزے کی بات کریں گے، تیسرے رمضان المبارک کی بات کریں گے، تو آج بھی جو رحمت کا عشرہ ہے وہ کوٹ کوٹ کے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی جو بات کرتے ہیں روزے تیسرے روزے کی، تو ناظرین آج کا جو ہمارا خوبصورت بابرکت موضوع ہے وہ دل کو چھو لینے والا موضوع ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں یوم وصال مخدوم کائنات شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ ہم بات کرنے والے ہیں سیدہ نساء اہل جنت کی۔ ہم بات کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی کی۔ ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کی زوجہ کی. ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاری ماں کی. آج ہم بات کرنے والے ہیں جنت کی سردار کی، جنتی عورتوں کی سردار کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ایک بار تو روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا کر ڈالی کہ یا اللہ میں فاطمہ سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی فاطمہ سے پیار کریں، اور وہ جو فاطمہ سے پیار کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیے گا. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. تو ناظرین چلیے آئیے آج ہم جانیں گے جنت کی سردار، سب سے افضل، با کردار، با الفاظ یہاں ختم ہو جاتے ہیں، صابرہ خاتون، جن کی زندگی عملی نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، جن کی پوری زندگی سادگی، خدمت اور اللہ پر کامل یقین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے. آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ روزہ جو رکھا ہے ہم سب نے، اس کے حوالے سے بھی اسلام کے واقعات کو بھی آج ہم بیان کریں گے. تو چلیے آئیے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ صاحبزادہ اظہر منیر سہروردی، سید فرحان حیدر عابدی، صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی. آج ناظرین اسماعیل کو بھی میں پوچھنا چاہوں گی، اسماعیل نے اتنے خوبصورت طریقے سے جو ترجمہ بیان کیا، اس کے بعد اسماعیل آج ہمارے ساتھ روز فرام ٹوڈے آنورڈز ایک اسلام کا واقعہ بھی شیئر کریں گے. ایک خوبصورت اسلام کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر ہم جانیں گے خوبصورت ترین با کردار جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے. تو چلیے آئیے اسماعیل، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ بہت ہی بہترین طریقے سے اسلام کے واقعات بیان کرتے ہیں. آج آپ کے پاس کون سا موضوع ہے، ذرا بتائیے. بہت بہت شکریہ. حضرت بی بی فاطمہ یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ ان کی سخاوت جو ہے اس کا بہت چرچا رہتا تھا، ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. ہوتا کچھ یوں ہے، ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کی دعوت کو قبول کریں. جواب آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت کو ضرور قبول کریں گے، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ آپ خود چل کر مت آئیے گا، مجھے اجازت دیجئے کہ جب آپ نے آنا ہو میں خود چل کر آپ کے پاس آؤں اور آپ کو ادھر لے کے آؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود چل کر گئے اور ان کو کہا کہ چلیے دعوت قبول تو فرمائی ہے، میں آپ کو خود ساتھ لے چلتا ہوں اپنے گھر کی جانب. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا آخر کیوں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی آ جاتے تھے، اس دفعہ بھی آ سکتے تھے، تو اس دفعہ میں کیا ایسا مختلف تھا؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلنا شروع ہوئے تو حضرت عثمان غنی جو تھے ان کا ایک ایک قدم مبارک جو تھے اس کو گننا شروع ہو. گنتے گئے کہ 1 2 3 4 5 100 200 1000 جتنے قدم چل کر وہ ان کی دہلیز تک آئے وہ ان کو گنتے رہے. دعوت ہوئی، واپس چھوڑنے گئے، اور جب واپس چھوڑنے گئے تو پھر بھی قدموں کو گنتے رہے. اب اس سے ہوا کیا؟ جتنے بھی ٹوٹل نمبر آف جو ان کے قدم تھے انہوں نے کاؤنٹ کیے تھے، اس کے متبادل انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایک غلام کو آزاد کرنا شروع کر دیا. علامہ صاحب جتنے قدم وہ چل کر ان کے گھر تک آئے، جتنے قدم واپس گئے، ان کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کیا. سبحان اللہ. مولا کائنات گھر گئے، بی بی فاطمہ کو اس ماجرے کے بارے میں بتایا. وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں کہ مجھے بھی کچھ ایسی ہی دعوت کرنی ہے. وہ اداس بیٹھی تھی کہ مجھے بھی ایسی ہی دعوت کرنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اداس کیوں ہو، میں تمہاری دعوت کو بھی قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے گھر بھی ایسی ہی دعوت کے لیے تشریف لاؤں گا. آئے، دعوت ہوئی، واپس گئے، لیکن حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ پریشان بیٹھی. وہ کیوں بیٹھی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا، ان کی سخاوت تو مشہور تھی، ہم کیا کریں؟ اب جو اداسی کا عالم تھا اس کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ خوبصورت سب سے بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان کو بتا دو کہ مولا نے کیا فیصلہ سنایا ہے، وہ کیا خوبصورت فیصلہ ہے۔ جتنے قدم چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تک آئے ہیں، دعوت کھانے کے بعد جتنے قدم چل کر واپس گئے ہیں، ان قدموں کے بدلے حضرت عثمان غنی نے تو ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، یہاں پہ ایک ایک قدم کے بدلے 10,000 ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا ٹاپک، آج کا موضوع، آج کی گفتگو جو ہے وہ ایسی ہی کچھ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیٹی نہیں تھی، وہ بلکہ آپ کے دل کا سکون تھی، آپ کی طاقت، آپ کی سیرت کا عملی عکس بھی تھی، ایک ایسا عکس جس میں عاجزی بھی تھی، عبادت بھی تھی، صبر بھی تھی اور قربانی۔ مجھے بشرا دوبارہ ریپیٹ کرنی دیجئے کہ ایک ایسا عکس تھی کہ جس میں عاجزی بھی تھی، عبادت بھی تھی، صبر بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ قربانی۔ جی بشرا۔ ہم تمام مسلمان عورتوں کے لیے وہ ایک عملی نمونہ تھی، ہیں اور رہیں گی، جنت کی سردار ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا جنتی عورتوں کا، تو وہ خود استقبال کر رہی ہوں گی، وہ جنت کی سردار ہوں گی، تو کیا ہی وہ منظر ہوگا اسماعیل، سبحان اللہ۔ سوچ کے نا بشرا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ مطلب ہمیں بتایا کیا جاتا ہے کہ اس پاکیزہ گھرانے کی عظمت جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ تو اہل بیت کی جب بات کی جاتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ استغفار کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کوشش ہے، ہم سب گنہگار، اور کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے گزار سکے اور ناظرین کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے گفتگو کر کے انفارمیشن شیئر کر سکے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ٹاپک تو دنیا نے سن ہی لیا ہے، کتنا ہی خوبصورت یوم وصال، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ ہماری بخشش کا بہت بڑا سامان ہے، کیونکہ مخدومہ کونین، شہزادی کونین کا تذکرہ کرنا محض ذکر نہیں ہے، یہ عبادت خداوندی ہے۔ ان کا ذکر کرنا محض ایک دنیاوی تبلیغ نہیں ہے، انسانی ایمان کی حلاوت کا سبب بھی ہے۔ تطہیر کی چادر کی جو وارث ہوں، سخاوت جن کے در کا حسن ہو، علم جن کے در سے میراث کے طور پہ ملتی ہو، شجاعت جن کے در کی خیرات ہو، شہادت جن کے در کے اوپر کھڑی ہو ہاتھ باندھ کے، سبحان اللہ، جو بانوئے حل عطا مشکل کشا شیر خدا ہوں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر فرمایا تھا، علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ آپ خاتون جنت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام کو ایک نسبت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ وہ عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہیں، لیکن کائنات کے محبوب نبی کی شہزادی، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، 3 فوقیتیں حاصل ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کے بابا سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ امام المتقین کے نکاح میں ہیں، اور سید شباب اہل الجنہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ اور یہ اعزاز قیامت تک کسی بھی خاتون کو حاصل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ہم ولادت سے لے کر بوقت وصال تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے پہلا موقع تھا اعلان نبوت کا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اس میں پورے خاندان کو اکٹھا کیا۔ قرآن میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب سب سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو اللہ کے معاملے میں ڈرائیے، تبلیغ فرمائیے۔ اہل قریش کو اکٹھا فرمایا۔ اس وقت مخدومہ کائنات کی جو عمر مبارک تھی 3 یا 4 برس تھی۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے سامنے لات و منات و عزیٰ کے پجاری کھڑے ہوں گے۔ جب میں وہاں پر اللہ کی معبودیت کا حکم جاری کر رہا ہوں گا، اللہ کی معبودیت کا اعلان کر رہا ہوں گا، اللہ کے سامنے جھکنے کا پیغام دے رہا ہوں گا، تو یہ بتوں کے پجاری جو ہے مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں جب میں ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کروں گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ سارے موجود ہیں، لیکن چونکہ حکم تھا انذر عشیرتک الاقربین، تو اقربین کے اندر جو سب سے قربت والا رشتہ تھا، جو سب سے قریبی رشتہ تھا، اقرب، جو سب سے قریبی، دل سے قریب ہو، جان سے قریب ہو، روح سے قریب ہو، نگاہ سے قریب ہو، سانس کے قریب ہو، دعاؤں کے قریب ہو، ہر معاملے میں قربت والا رشتہ تھا، وہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ مہربان نبی نے 3 یا 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا۔ اعلان نبوت جب فرما رہے تھے تو خاتون جنت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا احساس دیکھیے، کیا بات، اپنی شہزادی کو سینے سے لگا کر بتا رہے ہیں کہ مالک میں نے حق کے اقربہ ادا کر دیا ہے، تبلیغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ اور جس کو سینے سے سب سے قربت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے وقت میں اٹھا کے رکھا، تو اس ذات نے پھر اس تبلیغ کا حق کیسے ادا کیا کہ خود بھی، اپنی نسل کو بھی، قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، یہ خاتون جنت کی سخاوت کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عبادت بے مثل و بے مثال ہے۔ عبادت ایسی ہے کہ سجدہ بھی ناز کرتا ہے، عبادت ایسی ہے کہ رکوع بھی ناز کرتا ہے، عبادت ایسی ہے کہ دعا بھی ناز کرتی ہے، عبادت ایسی ہے کہ قیام بھی ناز کرتا ہے، عبادت ایسی ہے تسبیح و تحلیل بھی ناز کرتی ہے۔ اللہ، ہم اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہیں۔ ایک انسان 5 وقتیہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتا ہے میں 5 وقتیہ نمازی ہوں۔ خاتون جنت، آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ کے جہاں قدم لگے اس خاک کو سلام ہو کہ لوگ اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہیں اور اب کی عبادت آپ پہ ناز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سردیوں کی طویل راتوں میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات مکمل ہو جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں مالکہ کوئی تو ایسی رات بنا کہ فاطمہ تیری بارگاہ کے اندر کھل کے سجدہ تو ادا کر سکے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی سخاوت کی مثال بیان کرنا ایک انسانی عقل و شعور کے اندر آتا ہی نہیں ہے، جتنی بڑی سخاوت آپ نے کی۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، سحری کے وقت میں سحری کا اہتمام کرتی ہیں، سوالیہ آ جاتا ہے، سارا اٹھا کے دے دیتی ہیں۔ صاحبزادے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین، آپ ابھی بچپن کے عالم میں ہیں، وہ بھی دسترخوان پہ موجود ہے، مولا کائنات میں موجود ہے، سوالی آتا ہے، فرماتی ہیں سب کچھ اٹھاؤ سوالی کو دے دو، سب کچھ دے دیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی سوالی آئے ہم وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمارے کسی کام کی نہ ہو، جو ہمارے کسی کام کی نہ ہو، جو 4 دن پرانا روٹی سالن پڑا ہو، ایسے ہی ہے، جو باسی ہو چکا ہو، جو ویسٹ ہو چکا ہو، جو waste ہو ہم چکا کہتے ہیں یہ فقیر کو دے دو۔ جو کہ نہیں دو، وہ جو آپ کو خود پسند ہے، جو آپ خود پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں یا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ خوبصورتی ہے یہ دینے کی تو۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے، جبکہ ادھر رواج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی سیرت طیبہ کیا تھی، جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کیجئے، وہ اللہ کی راہ کے اندر سخاوت کیجئے۔ سحر کا وقت ہوتا ہے، کھانا دے دیا، افطار کا وقت ہے، کھانا تیار، پھر سوالی آتا ہے، پھر اٹھا کے دے دیا،
اسی میں جب رحمت صاحب ان کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جب بنو سلیم کے ایک شخص نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، اور حضرت اللہ اکبر۔ سیدنا عمر خطاب جو تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ میں اسی گردن اڑا دوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا پھر ان کو کہ چھوڑنے دو، اور وہ متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو کھانے کو دو۔ اب کھانے کو کچھ بچا نہیں تھا، تو جب ہماری حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنی چادر تک جو تھی وہ دینے کا اعلان کیا۔ آپ لوگ بہتر واقعہ بتا سکتے ہیں سخاوت کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں خاتون جنت کی گھرانے کی جو سخاوت ہے اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی ہو ہی نہیں یہ سکتی۔ اسماعیل قاسم صاحب، انسان مال لٹاتا ہے نا، مال لٹاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، پتہ ہے کہ مال آ جائے گا۔ گھر لٹاتا ہے، معلوم ہے کہ محنت کروں گا گھر بن جائے گا، لیکن آپ کی سخاوت تو اس انداز میں ہے کہ پورا گھرانہ لٹا دیا، آپ پورا سبحان اللہ، گھرانہ لٹا دیا، پورا کا پورا خاندان لٹا کیا دیا۔ بہترین واقعات ہیں۔ 55 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے اللہ بچے تک، اکبر۔ اللہ اکبر، دودھ اللہ پیتے بچے سے لے کر ایک بوڑھے انسان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا۔ اللہ اور صبر و رضا کے پیکر اس قدر تھے پیکر، یہ نہیں کہ خاتون جنت کو خبر نہیں تھی کہ میرے گھرانے سے کیا کچھ طلب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ بے خبر خاندان کے مال وارث نہیں تھی، بے خبر یا نہیں۔ مولا کائنات کو خبر نہیں تھی کہ میرے بچوں سے کیا کچھ نہیں طلب کیا، ہر چیز کی خبر موجود ہر تھی۔ خبر موجود، ہر خبر لیکن موجود۔ کبھی بھی کسی بھی کتاب کے اندر سیاستہ کی کتاب کے اندر، کسی مسلک کی کتاب کے اندر، کسی مکتبہ فکر کی کتاب کے اندر کوئی بھی ایسی دعا خاتون جنت کی آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ نے کہا ہو یا اللہ میرے بچوں سے ایسا امتحان نہ لینا، جس میں آپ نے کہا ہو یا اللہ میرے بچوں کے ان تکلیف آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ آپ نے دعا یہی کی، مالک اگر تو لینے پہ راضی ہے تو میں دینے پہ راضی ہوں، سبحان اللہ، جب سبحان وقت اللہ۔ آئے امتحان کا تو میرے بچوں کو ثابت قدم رکھنا۔ کیا جگر ہے، کیا وہ سخاوت ہے۔ خاتون جنت ہیں جن کی سخاوت سے مال تک محدود نہیں ہے، گھر تک محدود نہیں ہے، کیا بات ہے، بلکہ سبحان اولاد تک اس اولاد سخاوت میں تک اللہ کی انہوں نے بارگاہ میں قربان پیش کر کر دی۔ دیا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہے، آج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان ہم لوگ کس طرح سے اسلام کو پھیلانے میں کوشش کریں، اور یہ چلتا رہے گا تا حیات۔ اور فرحان بھائی سے اسی سلسلے کے اندر بھی اگر ہم ایڈ کریں نہیں قربانی کے حوالے سے، میرا خیال ہے کیا بتائیں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی، اور علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کے دوران حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کان میں فرمایا، کچھ 2 باتیں فرمائیں۔ تو پہلے تو وہ رو پڑی، دوسری پہ وہ خوش ہو گئی۔ تو پہلے انہوں نے فرمایا کہ وفات کی خبر دی، دوسری پہ انہوں نے کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ وہ آپ سوچیں کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کیا ہی عالم ہوگا اس وقت، اور کیا ہی بات ہے، کیا خوش اعوذ باللہ نصیبی من ہے۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں سب سے پہلے تو کیونکہ آج کا عنوان انتہائی خوبصورت عنوان ہے اور یہ عام عنوانوں سے بہت ہٹ کر اور جدا گانا ہے۔ پروردگار عالم کا کائنات میں اگر کوئی محبوب ترین شخصیت یا محبوب ترین ہستی ہیں تو وہ ذات احمد مجتبیٰ ہیں، اور ذات احمد مجتبیٰ کی جو محبوب ترین ہستی ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ یقیناً، بے شک۔ کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بازات منی، سیدہ میرا حصہ ہے۔ جس سے یہ راضی ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں عرض کیا، جس سے یہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ جو اس پر یا یہ جس پر غضبناک ہے اس پر میں غضبناک ہوں۔ اس کا مطلب رضائیت رسول خدا کا انحصار ہے رضائیت جناب سیدہ پر، اور جسے رضائیت سیدہ مل جائے اسے رضائیت رسول خدا مل جاتی ہے، اور جسے رضائیت رسول خدا مل جائے اسے پروردگار عالم کی رضا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پروردگار عالم کی رضا مشروط ہے ذات احمد مجتبیٰ کے ساتھ، جس پر کائنات کے نبی کی نظر کرم ہو پھر اس پر خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوتا۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک محبت کا عالم ہے کہ سیدہ کے لیے اب ابن عباس روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول نے ایک ہی نشست میں کافی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں جناب سیدہ کی معرفت بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ ابھی اظہر بھائی نے بھی
آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اس میں سے ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم ایک ہی نشست میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہچانو کہ سیدہ کیا ہے، یہ سیدہ کیا ہے، یہ بذات منی میرا حصہ ہے، نور عینی میری آنکھوں کا نور ہے، ثمرۃ فؤادی میرے دل کا سکون ہے۔ اب وہ خطبہ دیتے رسول فرماتے ہیں اے ابن عباس، جب میری بیٹی خشوع و خضوع کے عالم میں مسلح عبادت پر ہوتی ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کہ مجھے سجدہ کرنے کے لیے آج میری کنیز خاص مسلح پر موجود ہے، اور سیدہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ سیدہ کا خشوع و خضوع ہے۔ اور پھر اسی روایت میں آگے بڑھ کر رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر اور اس کے محبوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سیدہ سے عداوت رکھتا ہے، سیدہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو اگر تمام انبیاء اور ملائک مل کر بھی سیدہ کے دشمن کی سفارش بارگاہ خدا بندی میں کریں گے تو خدا کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا اور اسے جہنم کے بدترین طبقوں میں شمار فرمائے گا اور بدترین عذاب سے اسے دوچار کرے گا۔ کیونکہ سیدہ کی محبت میں پروردگار عالم نے یہ جو رسول نے فرمایا نا کہ سیدہ میرا حصہ ہے بذات منی، یہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا فاطمہ تو بذاتی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، سیدہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بذاتی میں بذات منی میں۔ بذات منی کا مطلب ہے کہ یہ دکھنے میں علیحدہ ہے سیدہ، حقیقت میں مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ یعنی اگر مصطفیٰ رسول ہیں تو رسالت کا حصہ سیدہ ہیں، مصطفیٰ شہر علم ہیں تو شہر علم کا حصہ سیدہ ہیں، مصطفیٰ شجاعت کا پیمانہ ہیں، شجاعت کا باب ہیں، شجاعت کا شہر ہیں تو حصہ سیدہ ہیں۔ جو مصطفیٰ ہیں اس کا حصہ سیدہ ہیں۔ اس کا مطلب نہ تو آپ سیدہ کو مصطفیٰ سے جدا کر سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کو سیدہ سے جدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جو سیدہ سے جڑا ہے اس کے بارے میں رسول نے جب بھی حدیث ارشاد فرمائی منی کہا، الحسن منی والحسین منی، کیونکہ دونوں شہزادے ہیں سیدہ کونین کے، تو جس کا رشتہ سیدہ سے ہو گیا ہے وہ پھر منیت کے درجے پر فائز ہوا۔ اور ابھی قربانی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو یہی وجہ ہے کیونکہ رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں نواسے نانا سے ہوا کرتے ہیں، نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوتے۔ مثلا کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جو محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے ویسی ہی محبت اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا اس لیے کہ اولاد ماں باپ کے جسم کا حصہ ہے، اس لیے ماں باپ کی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اولاد کے جسم کا حصہ ماں باپ نہیں، اس لیے ان کی محبتوں کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر بات ہی یکسر مختلف ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کہ نواسے سے نانا کیسے دنیا کو سمجھ نہ آتا اگر 61 ہجری میں کرب و بلا نہ ہوتی کہ 61 ہجری تک حسین اپنے نانا سے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ سے حسین ہے، لیکن 61 ہجری 10 محرم کے بعد اب قیامت تک اگر اذانوں میں محمد الرسول اللہ کی صدا موجود ہے، نمازوں میں موجود ہے، کلمے میں موجود ہے، دین میں موجود ہے، تو اب مصطفیٰ 61 ہجری کے بعد حسین ابن علی سے ہیں، کیونکہ زہرا کے لال نے وہ نذرانہ پیش کیا بارگاہ خدا بندی میں کہ نہ اب کوئی توحید کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اب کوئی محافظ توحید کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قربانیاں وہ بے مثل و بے مثال اور بے نظیر حسین ابن علی نے کربلا میں دی ہیں کہ جن کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا، جن کا کوئی تقابل ہی پیش نہیں کر سکتا۔ ایک دن میں
ایک گھر سے ایک لاشا نکلے نا تو قیامت برپا ہوتی. کجا ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانا، 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھانا، 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھانا، بنی ہاشم کے جوانوں کا لاشا اٹھانا، پھر عباس جیسے بھائی کا لاشا اٹھانا. اور لاشا اٹھانا ایک طرف ہے، ظالموں نے اس حسین کا کہ جسے مصطفیٰ نے اپنے شانوں پہ بلند کر کر کے دکھایا، جمعے کا خطبہ روک روک کر جس کی عظمت پر بیان کر کے بتایا کہ اسے پہچانو یہ حسین ہے، یہ کھڑا ہے تو امام ہے، یہ بیٹھا ہے تو امام ہے. ظالمین نے صرف قتل پر اکتفا نہیں کیا، لاشے کی بے حرمتی کی. 7 ٹکڑوں میں زہرا کے لال کا جسد خاکی تقسیم کیا گیا. رونا اس بات پر ہے کہ وہ جو گھوڑے دوڑا رہے تھے، وہ جو خنجر چلا رہے تھے، ان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، ان میں کوئی یہودی نہیں تھا. وہ سارے کلمہ گو تھے، وہ سارے نمازی تھے، لیکن انہوں نے آل رسول، جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے کہا نا آپ نے ہم وحشی تھے، ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر درجہ ایمان پر اس حد تک فائز کیا کہ ہمیں سلمان بنا کر منا اہل البیت کی ڈگری اور سند اور تمغے سے نوازا، آپ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ بدلے میں ہم بھی آپ کو کچھ دیں، کوئی اجرت، کوئی ایسی چیز یا رسول اللہ آپ ہم سے مانگیں. تو خدا نے آیت رکھی کہ ان سے کہو کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مودۃ فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی مودت تم سے اجر رسالت میں مانگ رہا ہوں. تو وہ ہستیاں کہ جن کی قربت، جن سے محبت، جن سے مودت اجر رسالت تھی نا، جن سے مودت کرنی چاہیے تھی، ان پر ظلم یہ ہوا کہ ان کے 6 مہینے کے لال کو ایسے تیر کا نشانہ بنایا گیا کہ جو گھوڑوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا. استغفر اللہ، اللہ اکبر. لیکن یہ کمال ہے حسین ابن علی کا کہ انہوں نے اپنے ششماہے کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو، اپنے اصحاب کو قربان کر دیا، اپنے انصار و معاونین کو قربان کر دیا، صرف محمد الرسول اللہ کی بقا کے لیے، صرف آل رسول. یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو ہم رسول سے ہیں تو کیسے ہیں، تو کیسے ہیں، ثابت کیا، حافظ کون ہے اور محافظ کون ہے. ثابت کیا. اس کا سب سے بڑا فرق حسین ابن علی نے کربلا میں بیان کیا کہ حافظ قرآن تب تک پڑھتا ہے جب تک سر دھڑ پہ سلامت ہو، لیکن جو محافظ ہوتا ہے وہ اگر نو کے نیزہ پہ بھی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خود گھر کے سارے کام کرتی تھی، چکی پیسنا، ایون کہ کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، صبر استقامت کی توفیق ادا کرتی تھیں، صبر سے کام لیتی تھی، کبھی کسی دنیاوی آسائش کی خواہش نہ رکھی. ایک دن گھر کے کام کر کر کے ذرا شکایت سی محسوس، مطلب شکایت کرنا چاہی انہوں نے، تو گلہ کرنے آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور شکایت کی گھر کے کاموں کی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں نے خادم رکھنا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے بہترین تمہیں کوئی نسخہ دوں، خادم سے بھی بہترین، مطلب سب سے افضل. تو انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے یہ؟ تو وہ کہتے کہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھا کرو. اس دن کے بعد سے یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ ہم آج کے زمانے میں لے جاتے ہیں، اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کو کام کرنے ہوتے ہیں، ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، گھر کی خاتون گھریلو جو ہوتی ہیں، ہوم میکرز ہوتی ہیں. اب وہ اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہے اپنی لائف میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ کی کیا فضیلت ہے یہ بتا دیں. بہت خوبصورت آپ نے واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے. یہ تربیت محبوب کا ایک انداز تھا کہ آپ نے اپنی لخت جگر کی تربیت کس انداز میں فرمائی. بیٹی شکایت لے کے نہیں آئی، معروضات لے کے آئی کہ بابا جان تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، چکی چلانی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، شہزادوں کو دیکھنا ہے. اس معاملے میں تو مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو اس سے بہتر نہ عطا کر دوں. سبحان اللہ. خادمہ اور کنیز کا سوال آپ نے کیا، کل کائنات تو بی بی فاطمہ الزہرا کی غلام ہے. کیا بات ہے.
کائنات کی ساری عورتیں تو آپ کے در کی کنیزیں ہیں. تو آپ نے معروضات پیش کی تو نبی مہربان نے یہ تسبیح عطا فرمائی جو ابھی آپ نے تسبیح بیان کی فاطمہ. ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تسبیح کے ملنے کے بعد کی یہ بات کر رہا ہوں. جی جی پلیز. آپ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دیکھ کے آؤ کیا معاملات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھلا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ چکی چل رہی ہے مگر چکی چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. حسنین کریمین کا جھولا ہل رہا ہے، جھلایا جا رہا ہے مگر جھلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. گھر کے کام کاج ہو رہی ہیں، کام کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب آج منظر دیکھا ہے کہ چکی بھی چل رہی ہے، چکی میں دانے بھی پڑ رہے ہیں، اور یہ فاطمہ الزہرا کی چکی کا کمال ہے کہ پوری کائنات لنگر کھا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چکی بھی چل رہی ہے، چلانے والا موجود نہیں ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے، جھولا چلانے والا ہلانے والا موجود نہیں ہے. عجیب منظر دیکھا ہے. میں جب سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے اللہ کا ذکر اس انداز میں کرنا شروع کیا جیسے میں نے تربیت کی ہے، اللہ نے فرشتوں کو اس کے کاموں پر معمور فرما دیا ہے. اللہ اکبر، اس سبحان کے سارے کام آسان ہو گئے. اللہ. یہ سیرت فاطمی کا ایک پہلو. اگر اجازت دے تو میں ایک اور پہلو بھی بیان کروں. پلیز. ضرور. ایک روز خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب خاتون جنت تشریف لاتی تو ہمارے گھر کی انداز بدل جاتے تھے، رونقیں بدل جاتی تھی. آقا علیہ السلام جس نشست پر مسند پر جلوہ گر ہوتے سرکار کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے ماتھا چوما کرتے تھے، انہیں اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے. تو ایک دن خاتون جنت تشریف لائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے سیرت فاطمی کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. عرض کرتی ہیں بابا جان رات ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. فرمایا کیا واقعہ ہوا؟ عرض کی بابا جان رات کسی بات سے علی مجھ سے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے. تو میں ساری رات علی پاک کو مناتی رہی. میں ان کے دائیں جانب جاتی تو وہ اپنی کروٹ بائیں جانب بدل لیتے، میں بائیں جانب ہوتی تو اپنی کروٹ وہ دائیں جانب بدل لیتے. اسی عالم میں وہ رات گزر گئی. جب تہجد کا وقت ہوا تو علی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، اچھا. ہماری صلح ہو گئی. اس انداز میں صلح ہوئی کہ تہجد کی نماز ہم نے اکٹھے ادا کی. سبحان اللہ. کیا بات. فرمایا بیٹی کیا آپ کا خامد، آپ کا مزاج خدا آپ سے راضی ہے؟ عرض کی بابا جان وہ مجھ سے راضی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر سرخی آئی، جلال کی کیفیت آئی. فرمایا بیٹی سنو، والذی نفس بیاد محمد، فرمایا کہ میں اس ذات کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر آپ کی رات اس حالت میں گزرتی کہ علی آپ پر ناراض رہتے اور اسی کیفیت میں آپ کی موت واقع ہو جاتی تو میں محمد آپ کا جنازہ نہ پڑھتا. اللہ اکبر. آپ اپنی بیٹی کی تربیت کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی جو جتنا بھی مقام عورت کو مل جاتا ہے اس کی ساری شان اس کے خاوند کی رضا کے اندر شامل ہے. کیا بات ہے. آج کیا ہماری خواتین اس بات کا خیال رکھتی ہیں؟ کیا آج وہ سیرت فاطمی سے اس انداز میں سبق لیتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہیں ناراض ہو گیا تو ہونے دو. یہ تو ہمیں اگر یہ بہتر بتا سکتی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ سوال نکل آئے ہیں آپ کے اس وقت. بہت جی. سوالات ہیں آج کل بہت کے ساری خواتین married آج کے couples دور کے میں لیے. ایک چھوٹی چھوٹی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پوری نہیں. اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس بات کی خواہش لے کر رہا کہ کاش کبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شہزادی کونین مجھ سے کسی اپنی خواہش کا اظہار کرے، کیا بات. اپنی کسی تمنا کا اظہار کرے. یہاں تو روزانہ کی اپنا ہزاروں کی تعداد میں فہرستیں بن کے آتی ہیں نا، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، مجھے سوٹ چاہیے، مجھے جوتا چاہیے.
مجھے بیگ چاہیے، مجھے فلاں چیز، ایک چیز 100 میں سے ایک پوری نہیں کی تو جواب آتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ قربان جاؤں میں خاتون جنت کی عظمت و شان پر کہ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے حسرت رہی کہ کسی روز میری گھر والی مجھ سے کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرے، مجھ سے کوئی چیز طلب کرے۔ ایک بار آپ نے طلب کی، بخار ہو گیا، منہ کڑوا تھا، آپ نے فرمایا علی دل بالکل چاہتا ہے کہ بالکل انار کھاؤں۔ انار کھاؤں، بالکل انار کھانے کے لیے آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، مولا کائنات بازار تشریف لے گئے، آپ نے مزدوری کی، مزدوری سے 4 آنے ملے، آپ نے انار خریدا اور خوش تھے انار لے کر کہ آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھ سے میری گھر والی نے کسی چیز کی فرمائش تو کی ہے۔ انار لے کے آپ آ رہے ہیں، راستے میں سوالی مل جاتا ہے، بالکل بالکل سوالی سوال کرتا ہے علی پاک بھوکا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں انار نہ لے کے گیا تو خاتون جنت کو کیا جواب دوں گا؟ اگر انار میں سوالی کو نہیں دیتا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یقیناً اس نے رب کے نام پہ سوال کیا، اللہ کے نام پہ مانگا ہے مجھ سے، آپ نے انار دے دیا۔ اب دل میں خیال ہے کہ مجھ سے سوال ہوگا، جواب بھی دینا پڑے گا مجھے۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خاتون جنت دیکھ کے مسکراتی ہیں اور اپنے خاوند کی بات کرنے سے پہلے فرماتی ہیں علی وہ انار والا قصہ تو سنائیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا وہ انار والا واقعہ تو سنائیے۔ یعنی مولا کائنات ساری حیاتی اس بات پر رہے کہ مجھ سے میری گھر والی کوئی سوال کرے، میں اس کا سوال پورا کروں۔ اور اللہ نے پھر عظمت کیا عطا فرمائی ہے، شان کیا عطا فرمائی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء جلوہ گر ہوں گے میدان حشر میں، حشر کا نقشہ نظام ویسے ہی چلے گا، ان کے امتی آئیں گے، غوث آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، پوری کائنات کے اندر بڑی بڑی عزت والی، جاؤ جلال والی، مرتبہ و کمال والی خواتین آئیں گی۔ حشر کا روٹین ویسے رہے گی، حشر کا نظام ویسے رہے گا۔ ایک لمحہ ایسا آئے گا، ندا کی جائے گی، اعلان کیا جائے گا، اے نبیو، اے صدیقو، اے شہداء، اے صالحین، اے مجاہدین، اے تاجرین، اے سخی و سخاوت کرنے والو، اے روزہ دار روزہ رکھنے والو، اے نمازیو نماز پڑھنے والو، گردن کو جھکا دو، نیچی نگاہیں کر لو۔ پوچھا جائے گا یا اللہ آج یہ منادی کیوں ہے؟ فرمایا میرے نبی کی شہزادی آ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، میرے نبی کی شہزادی آ رہی ہے۔ یہ پروٹوکول ہوگا، سبحان اللہ، جنت کی یہ سردار، پروٹوکول ہوگا، جنت کی خواتین کی سردار جب جلوہ گر ہوں گی، فرمایا جائے گا نگاہ نیچی کر لو۔ آج تک کسی غیر نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی غیر نے ان کے چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، وجود کے بال تک کو نہیں دیکھا ہے، بال تو دور کی بات ہے، ان کے لباس کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا وہ شہزادی آ رہی ہے، سارے کے سارے نگاہیں نیچی کر لیں گے اور 72,000 کنیزوں کی جھرمٹ میں جو جنت کی اعلیٰ حوریں ہوں گی، ان کے جھرمٹ میں خاتون جنت جلوہ گر ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا اور بات، جلوہ گر ایسے نہیں ہوں گی، عرض کریں گی مالک میں اپنے بابا جان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں سوال کر رہی ہوں کہ جتنے محبین ہیں ہمارے، جس نے ہم سے جتنی محبت کی ہے، وہ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ایسے بھی ہیں، خاندان اہل بیت کے وفادار ہیں، مالکہ مہربانی فرما ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ ان کی شفاعت اور ان کی اس دعا کے صدقے میں کئی لاکھ کیا کئی کروڑ کیا یہاں پر گنتی ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر کائنات کے والی و مختار کی شہزادی کا اشارہ ہوگا، اللہ کی بخشش اور کرم کا وہیں پر نظارہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات کریں گے جنت کی سردار سید نساء اہل جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ یہ بتائیے آج کی پہلو کو اگر ہم رکھتے ہیں مد نظر اور اسلام کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، اسلام کی بابرکت با کردار ہستی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ان کی زندگی سے آج کی عورتیں کیا کیا سیکھ سکتی ہیں؟ آپ پہلے بھی بتا رہے تھے، اب بھی بتائیے۔ اور تسبیح فاطمہ کے حوالے سے ہماری بات بیچ میں رہ گئی کہ ہم بات کرتے ہیں وظیفوں کی، علامہ صاحب وظائف کی بات کرتے ہیں، کسی ایک وظیفے کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کل بیان فرمایا کہ انکاؤنٹیبل
جو ہے آپ نے لا تعداد انکاؤنٹیبل پڑھا کریں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کاؤنٹ نہیں کرنا. اب تسبیح فاطمہ جو ہے وہ تو 33 سبحان اللہ، 33 الحمد للہ، 34 اللہ اکبر ہے. ایک تو آپ نے بتانا اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ایگزیکٹ کاؤنٹڈ کیوں کہا گئی ہے، اور اس کو پڑھنے سے کیا فضیلت ہے، اور یہ کب اور کس طرح سے پڑھی جائے. بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کہی کہ آج کی خواتین کو خاتون جنت سے کیا سبق لینا چاہیے. آج کے معاشرے کی گھر گھر کی کہانی ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی کا شکار گھر کی خواتین ہوتی ہیں. جتنے بھی آپ دیکھ لیں مرد حضرات کی بنسبت زیادہ پریشان کون ہے؟ خواتین ہیں. اب ان کی پریشانی کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی ماں ہے اسے چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت کے احوال اور ان کی سیرت کو بیان کیا کرے. اب سیرت کو بیان کرنے کے لیے ماں کو سب سے پہلے سیرت فاطمی پر عمل کرنا پڑے گا، کیا بات، پھر وہ اپنی اولاد کو آگے سمجھا سکتی ہے کیا بات. کہ اگر گھر میں فاقہ آ جاتا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، پیاس آ جاتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، بھوک آ جاتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے. خاتون جنت آپ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے احسان کے نیچے دبی ہے یہ کائنات، جو محسنین دو عالم ہیں، دنیا پوری ان کے احسانوں کے نیچے ہے. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور اپنے دوپٹے میں کسی چیز کو چھپا کے لے کے آ رہی ہے. محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھتے اور مسکرا دیتے ہیں، اور جب نبی مسکراتے ہیں تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ مسکراتے ہیں، فرمایا میری بیٹی یہ تو بتا کہ آج اپنے پلو میں کیا چھپا کے لائی ہو. عرض کی بابا جان 2 دن سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا، آج علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے کام کر کے اجرت لائے، آٹا خریدا، میں نے اس کی میٹھی روٹیاں بنائی ہیں. ایک روٹی میں نے اپنے خامد کو دی ہے، ایک بیٹے امام حسن پاک کو دی ہے، ایک بیٹے حسین پاک کو دی ہے، اور ایک جو روٹی بچی تھی آدھی میں نے کھا لی. تو میرے دل میں احساس ہوا کہ میرے بابا جان بھی تو بھوکے ہوں گے. سبحان اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی. بیٹی نے یہ کبھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کس گھر میں بیاہ دیا. کیا بات ہے، اللہ اکبر. سبحان اللہ. صاحب یہ تو بہت کیا بات ہے، بہت ڈسکشن اچھا ہے جس کو ہم اگلے میرا خیال ہے کہ مطلب ایٹرنیٹی آ جائے لیکن یہ ڈسکشن نہ ختم ہو. لیکن ہمیں بریک لینی ہے چھوٹی سی. پچھلے میں سید فرحان حیدر عابدی صاحب کے پاس کوئکلی جانا چاہوں گا. بشرا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میں یہی آگے بڑھانا چاہوں گی گفتگو. فرحان صاحب آپ نے تو اتنا خوبصورت ایلیمنٹ چھیڑ دیا جو ایک ایڈنٹی کانورسیشن ہے. یہ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کو لے کے چلیں گے. رمضان میں ابھی مختصر سا وقت ہے. میں چاہوں گی فرحان صاحب آپ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں، اور تسبیح فاطمہ کے حوالے سے وقت محدود ہے اور آپ نے 3 4 5 سوال اکٹھے ہی داغ دیے ہیں قبلہ پہ. بالکل تو اس لیے وہ بھی ابھی ایک کا بھی پوری طرح جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ وقت انتہائی محدود ہے. دیکھیں میں بڑا شارٹلی کر کے کوشش کرتا ہوں کہ سب کو چند جملوں میں ہی سمیٹا جا سکے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے. کیا دین صرف قرآن ہے؟ کیا دین صرف نماز ہے؟ کیا دین صرف صوم و صلاۃ ہے؟ نہیں. ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا حبیب دے رہا ہے نا وہی دین ہے. وما نہاکم فانتہوا، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ تو یہ دین ہے. اس کا مطلب اب جو رسول نے دیا ہے وہ دین ہے. قرآن دیا دین ہے، اذان دیا دین ہے، کلمہ دیا دین ہے، نماز دیا دین ہے، سیدہ دیں تو دین ہے، سبحان اللہ، حسن دیا تو دین ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر علی کو دیا تو دین ہے. الحسن منی والحسین منی کہہ کر حسنین دیے تو دین ہے. جو مصطفیٰ نے دے دیا ہے وہ دین ہے. اب تسبیح سیدہ کا آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے نا، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اس کے آخر میں 1 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، وہ ضروری. یہ جو تسبیح ہے
نماز جب جس پہلو میں تشہد تمام کرو اسی پہلو میں تسبیح سیدہ پڑھو کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس پہلو میں تم بارگاہ خدا بندی میں رہے ہو اسی پہلو میں بارگاہ سیدہ میں پیش ہو جاؤ، اور یہ تسبیح تمہاری زخمی نمازوں کی چادر ہے۔ ہماری کسی بھی نماز میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، مفتی، مجتہد، مرجع یہ آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا کہ آج کی میں نے ایسی پڑھی ہے کہ جناب قبول ہی قبول ہے۔ نہیں، آپ کی کسی نماز کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے جو ہے وہ اس درجے پر ہو کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تسبیح تمہاری زخمی نمازوں کی چادر ہے، اگر تم ان کے زخم کو مرہم کی صورت میں بھرنا چاہتے ہو، کوئی مرہم چاہتے ہو، اپنی نمازوں کی قبولیت کا کوئی وسیلہ بہترین چاہتے ہو، تو تسبیح تو فاطمہ تسبیح سیدہ سے کیا بہتر افضل کوئی بات، وسیلہ کیا ہے۔ مطلب کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ادا نہیں ہوئی یا اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ کی جانب سے ہو گئی ہے، تو اللہ نے اتنا خوبصورت راستہ نکالا ہے کہ تسبیح فاطمہ اور پڑھ دوسرا ایک آپ چھوٹی اس سی کو- بات میں اور کرنا چاہوں گا، بات ابھی جی، خواتین پلیز۔ پہ ہو رہی تھی، مثلا الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں خدا نے کہہ دیا نا جو مرد ہے اس کو خاتون پر خدا نے قوی کیا ہے، لیکن اس قوی کا مطلب ہم کسی اور معنی میں لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک خواتین اور مردوں کی اور میاں اور بیوی کی لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا جب تک ہم سیرت زوجہ چھوڑ کر سیرت ختیجہ نہیں اپنائیں گے۔ یقیناً سیرت ختیجہ لٹا دینے کا نام ہے اور سیرت زوجہ لوٹنے کا نام ہے، سبحان سیرت اللہ، سبحان ختیجہ شکر کا نام ہے اور سیرت زوجہ شکوے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بھی ہم ایک رکھیں گے اور موضوع، اور یہ موضوع جو ہے بابرکت موضوع ہے۔ آگے آنے والے رمضان میں جو روزے ہیں اور جو افطار ہوں گے ان سے پہلے ہم یہ موضوع رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مختصر سا وقت ہے اسماعیل، اس لیے میری کوشش ہے کہ ہم جو ہے بریک اور پہ جانے علماء سے کرام کو بھی اگر ہم بہت شکریہ بہت ادا کر شکریہ۔ سکیں آپ سب کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ابھی افطار تک تو ہم لوگ اکٹھے ہی ہیں۔ سیکنڈ سیریز آف رمضان المبارک RNN TV ٹرانسمیشن میں انہوں نے پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ محفل رمضان کی جو اس وقت بندی ہوئی ہے ان کو چار چاند لگائے جا سکے۔ اور بتائیے جی، ہمارے ساتھ کتنے خوبصورت اور بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ نعت بالکل ایسے مہک بطول کا تو بشرا نے بتایا، اور مہک بطول کا تو میں نے آپ کو بتایا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز اللہ کا گفٹ ہے۔ ساتھ فیض رسول چشتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ عالیہ پروین نے ہمیں جوائن کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسعود لطیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ ابھی ہم لیکن پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ناظرین کو ملواتے چلے ہمارا جو ایک سیلیبریٹی سیکشن ہوتا ہے، ہمارا سیلیبریٹی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اسماعیل، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے روبرو بیٹھ کر آپ لوگ سے آپ لوگ کے پسندیدہ مہمانوں سے بھی ملاقات کروائی جائے۔ تو چلیے آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی دو خاص پرسنالٹیز جو کہ الگ الگ فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ایک کی اگر بات کی جائے کسی تعارف کے محتاج نہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرے، انرجی کی بات کرے، کامیڈی کی بات کرے، کسی کو ہنسانے کی بات کرے، اور کسی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر اگر مسکراہٹ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ اس انڈسٹری کے بادشاہ ہیں، میں بات کر رہی ہوں مسٹر گوشی خان کی، گریٹ کامیڈین ہے جی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رمضان المبارک ٹرانسمیشن۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، RN کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اتنے بابرکت مہینے میں آپ نے مجھے اپنے سیٹ پہ بلایا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا، یہ سماں باندھنے میں آپ نے ہماری بھی مدد کی۔ اور آپ دیکھیں ہم لوگ اس سے پہلے اسماعیل ہم لوگ بات کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں بھی ساتھ تھے، اور اس بار بھی کیوں نہیں آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنا تھا۔ فاریہ بھی جو ہے ان کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ بات کروں۔ آپ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے، اور ہم کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے لا سکتے ہیں۔ وہ والی جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، وہ آپ سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی۔ لیکن ناظرین، مس فاریہ وسیم کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو اگر ہم ملٹائی ٹیلنٹڈ کہنا چاہیں گے نا، تو ہم مس فاریہ کو کہنا چاہیں گے، کیونکہ نہ تو وہ صرف ماڈلنگ کرتی ہیں، ڈرامہ کوئین بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے ینگ ایج میں، کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور HUFC کلب کی ممبر بھی ہیں، وچ از powered by this all Ramzan transmission is actually powered by Rebecca, HUFC Club, Bluebirds Dallas USA, FC Events۔ تو مس فاریہ بہت بہت شکریہ، خوش آمدید، رمضان المبارک۔
وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ. جی اسماعیل، آپ کے سامنے ایک کامیڈین کنگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے ایکٹریس ہے، کنٹینٹ کریٹر ہے. سب سے پہلے ہم جائیں گے کہ مسٹر گوشی خان کی طرف جائیں. آپ اتنے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور آپ ایز اے میڈیٹر، آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے کہ کسی کے چہرے پر خوشی یا ہنسی آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں، وہ آپ کی وجہ سے ہنس لے یا مسکرا لے. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بتائیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کہیں بھی کوئی بھی خوبصورت بات کہ کسی کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے یا چہرے پر سکون آ جائے تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، رب کریم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے ساتھ محبت، پیار اور خلوص سے ہی پیش آئے. ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے، انہوں نے ہمیں یہ ایک سبق دیا ہے. تو میں چونکہ یہ بھی خدا کی ایک وہ ہے کہ میں ایک اس فیلڈ میں چلا گیا کہ میں نے چوز کیا، کیونکہ کامیڈی جو ہے وہ اس کا دورہ تھا جب میں آیا، اور لوگ کامیڈی کو بہت پسند کرتے تھے. میں اپنی طرف سے تو گھر سے ہیرو بننے کے لیے آیا تھا، لیکن پھر مجھے ایز اے کامیڈین کام کرنا پڑا. لیکن جب لوگ ہنستے ہیں، آپ کی بات پہ داد دیتے ہیں، کلیپ کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ دل جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی میری آواز میں یا میری بات میں ایک مٹھاس یا ایسی چیز ڈال دی، رکھا ہوا ہے، ایسا اثر دیا کہ لوگ ہنس رہے ہیں. تو آج کے دور میں اگر کوئی ہنس پڑا ہے تو یہ بھی ایک آج کے دور کے اندر تو اور زیادہ بڑی نعمت ہے. ویسے اگر رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں، کیا روٹین چینج ہوتی ہے اوور آل ویسے، یا کیا جو ویسے روٹین سیٹ ہے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان کے حوالے سے کیا چینج لے کے آتے ہیں؟ نہیں، رمضان میں بالکل تھیٹر بند ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ہمارا کام بھی جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اس میں ہم یہ جو مختلف چینلز پہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے اس کو ہی ڈیل کرتے ہیں، یا پھر کوئی فلم کی کوئی ایسی ڈبنگ آ جائے تو وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ رمضان میں میں ایک چونکہ پروگرام ہے رمضان کے حوالے سے، تو میں بات کرنا چاہوں گا جو میرے بڑوں نے مجھے بتائی کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ جو ہمیں دیا ہے، یہ ایک خوبصورت مہینہ ہے. ہم بونس ہے یہ 1 ملٹیپلائی 80، ایک نیکی کریں گے تو 80 لکھی جائیں گے یقیناً. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک گفٹ دیا ہے کہ اس میں آپ یہ جو عمل ہیں اس کو کریں تاکہ آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں اور کمی بیشی معاف. کہ رب کریم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نبی پاک بھی تھے، اور کون آپ کے نزدیک؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ امت محمدی، محمد کی جو امت ہے وہ میرے بڑے قریب، اور اس وقت بہت قریب ہوگی جب رمضان کا مہینہ ہوگا. وہ سوکھی زبان سے، خشک ہونٹوں سے، بھوکے پیٹ سے اس افطار کے وقت جو دعا کریں گے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دعا کو قبول کروں. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہمیں اس پہ نا جی اللہ تعالیٰ نے نا بونس جتنی ہم نیکیاں گیدر کر سکتے ہیں کر لیں، سمیٹ لیں. فاریہ کو کنورسیشن میں ہم شامل کرنا چاہیں گے. ویری گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. تھینک یو فار یور ٹائم. کیسا جا رہا ہے آپ کا تیسرا روزہ اب تک؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ یہ تو واقعی ہمارے لیے بلیسنگ ہے ٹو ہیو رمضان، اور آئی تھنک اس کی تیاری تو ہم بہت پہلے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. رمضان آنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ آئی اسٹل ریممبر کہ بچپن کی جو میری میموریز ہیں رمضان کی، اس ٹائم بھی اتنی خوشی ہوتی تھی. اس ٹائم تو اوبویسلی ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، اس کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا، بس جو دیکھتے تھے اپنے بڑوں کو روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ شوق ہوتا تھا. لیکن اب اوبویسلی اٹس این اوبلیگیشن، اور اس کو اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں. پھر آپ کے لیے جیسے انہوں نے بات کی، بہت خوبصورت بات کی کہ ایک بونس، واقعی ایک بونس ہے. آپ کو مطلب نارملی آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا چیزوں کو کرنے کا، لیکن رمضان ایک اٹ سیلف ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم چیریٹی بھی کریں، پھر ہم اچھی اپنی زبان سے بھی اچھے الفاظ نکالیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو کسی کی دل آزاری نہ ہو. بالکل درست بات کی آپ نے مس فاریہ. یہ بتائیں آپ کی رمضان المبارک میں روٹین کیا ہوتی ہے؟
میری بیسیکلی میں نارملی پہلے اپنی روٹین بتانا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ جلدی سوتی ہوں اور جلدی اٹھتی ہوں, یہ نارمل روٹین ہے. تو رمضان اب کیونکہ رمضان کی ٹائمنگس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب روزہ جو سحری کا جو ٹائم ہے اوبویسلی اٹس ناٹ ٹو ارلی, 5 بجے کے بعد ہوتا ہے. ادروائز تو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ 3-4 بجے آپ کا سحری کا ٹائم ہوتا تھا, تو اب یہ تھوڑا سا چینج ہے. تو میں تو سو جاتی ہوں ایز یوزول, اور وہی سحری میں اٹھ کے, ہاں ایگزیکٹلی. اور آپ اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ, ہاں اور سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جو ہے اب تو وہ جاگنے والا رواج ختم ہو گیا, اب تو لوگ سوتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھتے ہیں. 90s کا یہ لیٹ 90s میں یہ ایک سائیکل تھا جو سردیوں کے روزے تھے, اب دوبارہ سے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور پیچھے جا رہا ہے وقت. ایسا ہی ہے, اب جو ہے وہ سردیوں کے روزے شروع ہو گئے ہیں. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ ایک نیند کا فیکٹر بھی ہے کہ اب ایون کہ میں سحری کے بعد سوتی ہوں, اس کے بعد بھی مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے, تو آئی فیل فریش. آپ کی بات کے ساتھ ہی میں ایک بات بڑھانا چاہوں گی کہ ناظرین کو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے اسماعیل کہ رمضان مبارک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں لائیو, لیکن دوسری جانب RNN اسپورٹس چینل بھی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ لوگ وہاں پہ دیکھیے گا ضرور. پاکستان نیوزی لینڈ, پاکستان جناب سپر 8 میں پہنچ چکا ہے, اور آج پہلا میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا, وہ بھی دیکھتے رہیے 6:30 بجے افطاری کے بعد. ہم سب وہاں پر بھی ایک سما باندھیں گے. افطاری کے بعد پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ کی لائیو ٹرانسمیشن RNN کی خصوصی RNN اسپورٹس کی جانب سے آپ کو براہ راست دکھائی جائے گی. اس کا بھی ویٹ کیجیے گا. افطاری کے بعد میچ کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے, اور آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گی میچ کے حوالے سے. یہ بتائیے, بہت ایکسائٹیڈ ہوں سنڈے کی ٹرانسمیشن. پاکستان آگے جا رہا ہے اس سے پہلے میں نے کہا اچھا, میں نے پریڈکشنز کروائی تھی پوڈ کاسٹ میں نا اسماعیل کہ سیمی فائنلز تک جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان سیمی فائنلز تک جائے گا. آنیسٹلی اگر وہ سپر 8 تک بھی آ گئے تو بہت بڑی بات ہے. سپر 8 تک نہیں, دیکھیں 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا نا, وہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. مسٹر گوشی آپ بھی بتائیے گا, مسٹر نعیم, اور ہماری پوڈ کاسٹ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہی ٹیم ہے جو 1992 میں تھی. ایک کے علاوہ صرف آسٹریلیا جو ہے نا وہ ایکسکلوڈ کر دے, زمبابوے کو اس کی جگہ آپ ریپلیس کر دے, ادروائز وہی ایک سیٹ ہے. اور رمضان مبارک بھی کیا لگتا ہے کچھ ہماری اندر کی پاکستان ورلڈ کپ لے آئے گا ٹو سم ایکسٹینٹ یا نہیں؟ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کی ایک آواز ہے جو ہر دفعہ امید نہیں ہم نارملی. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یار پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ لے آئے گا. میں نے کہا یار, دوسرا دوست کہتا ہے یار وہ ٹھیک نہیں کھیل رہے. میں کہا دوسرے پاسے ہماری دعاؤں میں بھی تو اثر نہیں نہ رہا. یعنی کہ کچھ کمی ہماری دعاؤں میں بھی ہے. دعاؤں میں بھی کمی ہے. کروڑوں کی بات دعا کرتی ہے. ہم جب بھی ہماری ٹیم کھیلنے کے لیے جاتی ہے نا تو ہم دعاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور خاص کر جو ہمارا روایتی حریف ہے اس کے ساتھ مقابلہ جب ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے پلیئر. روایتی حریف اب تو نہیں رہا, تو بڑا ہی ون سائیڈڈ کانٹیسٹ ہوا ہے پچھلے 2-4. اللہ کرے فائنل آ جائے, اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تو آ جائے. ہماری آڈینس اور ادھر کی جو آڈینس ہے روایتی حریف ہی ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے. یہ چاہے کچھ بھی دیکھ لیں, ٹکٹ سب سے زیادہ ایسے بارش کی فور کاسٹ بھی تھی, ٹکٹ سب سے زیادہ اسی میچ کے بکے, اور پوری دنیا میں یہی ایک ہلچل تھی, پینک سچویشن تھی کہ میچ ہوگا یا نہیں, ورنہ تو ماند پڑ جائے گا, فیل ہو جائے گا. لیکن اب پاکستان کی آپ دیکھیں, نیوزی لینڈ اور پاکستان کا آج میچ ہونے جا رہا ہے سپر 8 سیمی فائنلز کی. تو چلے ہم نہیں بات کرتے ابھی اسماعیل, ابھی تو بہت ارلی ہے کچھ ڈیسائیڈ کرنا. یہاں تک پہنچ کے بڑی بات ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر سپر 8 نکل گئے نا, ہم اگر نکل گئے تو ورلڈ کپ ہمارا ہے. یعنی کہ اگر ہم سیمی فائنلز تک پہنچ گئے تو ورلڈ کپ ہمارا. جی پھر کوئی نہیں روک سکے گا, چاہے اس میں جتنی مرضی بڑی ٹیم آئے, ورلڈ کپ ہمارا ہے. فاریہ آپ بتائیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مطلب ابھی میں نے جتنا کرکٹ دیکھا ہے, میں نے کوئی اتنا ریلیجیسلی فالو نہیں کیا. پاکستان کا میچ ہوتا تو ضرور دیکھتی ہوں. بینگ اے پاکستانی آئی وڈ اسٹل سے کہ انڈیا میری فیوریٹ ٹیم ہے, کیونکہ ان کی جو پاکستانی انڈیا فیوریٹ ٹیم ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اوبویسلی کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ سے آتے ہیں, ہم ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو اگر وہ لوگ اپنے یعنی کہ آپ انڈیا کو ٹیلنٹ کہہ رہی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. جو سلام نہیں ہم سے لے رہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں. دیٹ از سم تھنگ ایلس. میں اس کو نہیں کری, میں تمہیں ایک مکس اسپورٹس کو لے کے بات کروں گی. بات یہ اسپورٹس کو تو پولیٹیسائز کیا انہوں نے, دکھتی رگ کو چھیڑ, یعنی کہ پاکستان کی ٹیم اتنی کیپیبل نہیں ہے پرفارم کرتا ہے, کہنا چاہ رہی ہے اپریشیٹ کریں.
یعنی آپ کہنا چاہ رہی کہ پاکستان کی ٹیم اتنی کیپیبل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین ٹیم. ہاں ایگزیکٹلی. اور اگر آپ انڈینس کو اگر آپ ان کو ہراتے ہیں پھر آپ فائنل جیتے ہیں پھر مزہ بھی آتا ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انڈیا strong. پھر سے اکٹھا ظاہر چانسز ہیں سیمی فائنلز میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے اور کیونکہ مجھے تو انڈیا کے ہی چانسز لگتے ہیں کیونکہ جس طرح سے دے ہیو بین پرفارمنگ فرام دا پاسٹ فیو ایئرس تو ان کی تو پرفارمنس ابھی انمیچبل ہے. یعنی کہ ہماری دعا میں بھی اثر نہیں ہوگا. مسٹر گوشی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ہماری ٹیم میں دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو رمضان بھی چل رہا ہے, ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, بڑے خوبصورت پلیئر ہیں, بڑے اچھے پلیئر ہیں. وقت ہوتا ہے, دن ہوتا ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت بابر اعظم کا یعنی کہ تھوڑا سا بیڈ پیچ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ہمارا جو کپتان ہے, میں جتنی کرکٹ کو سمجھتا ہوں, ہمارا جو کیپٹن ہے اس کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. سلمان علی آغا کے فیصلے ٹھیک نہیں, فیصلے نہیں. دیکھیں کس طرح, میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک پلیئر آپ نے رکھا ہے, آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں اس ٹائم پہ جس ٹائم پلیئر کو فٹ بال نظر آ رہا ہے گیند. 11ویں اوور میں عثمان طارق کو لائے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جس کی وہ نیٹ میں پریکٹس کرتے رہتے, سوریا بولنگ کراتا جی ہاں, اس کا مطلب ہے ان کو اس کا ڈر تھا, نیو پلیئر تھا, ڈر تھا. بالکل ٹھیک, ویڈیوز دیکھ کے پریکٹس کرتے رہے ہیں. ایک پہلی سچویشن تھی کہ عثمان ہمارے سامنے آیا تو ہم کس طرح سے کریں گے اسپننگ جو ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے پہلے اوور میں آپ نے آؤٹ کیا سوریا اور ہمارے آؤٹ کیا, تو پھر آپ فوراً دوسرے اینڈ سے بھی اس کو لے کے آئے نا جس سے وہ ڈر رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے, اس کو لے کے آتے. شاہین کو نہیں دینا چاہیے تھا. پھر یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہے, سوری ٹو سے, اس کا وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں اس کو بھیجتے ہیں. سب جگہ سے ہٹ کے T20 میں جگہ ہے. کس کی؟ بابر اعظم. جیسا وہ کھیل رہا ہے میرا خیال ہونے دے گھر چ بھی جگہ نہیں. اچھا ایسا ہے, چلیے ہم اس کو اگر اس طرح سے کہتے ہیں کہ پرفارمنس ایٹ ٹائمز ڈگمگا جاتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک بھی تو لے سکتے ہیں اور دوبارہ فارم میں آنے کے لیے آپ ذرا ویٹ کر لیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ ہم نے تمام ٹیم کو اکٹھا کرنا ہے؟ جو بابر اعظم کو یہ جو لاسٹ میچ کھیلا ہے ہماری ٹیم نے, نمیبیا کے خلاف باری نہیں دی, باری نہیں دی. اگر اس کا میچ یہ 2012 کے بعد پہلا انسٹنس ہے کہ بابر اعظم نے T20 میں باری نہیں کی. ہاں جی, اور اس کو کانفیڈنس ملنا چاہیے تھا, اس کو اوپر کھلا لینا چاہیے تھا, اس کو بھیجنا چاہیے تھا. مائک ہیسن نے کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نے اوپر نہیں کھلانا. مائک ہیسن نے کہہ دیا اس نے کہ بابزی نے اوپر نہیں کھیلنا. اصل میں میں بتاؤں خان صاحب, جب سے حسن علی نے کہا تھا نا, مائک کس کا نام لیا؟ مائک ہیسن کے ہمارے کوچ. مائک ہیسن ہونا نعیم الحسن پوچھیں گے. پاکستان کسی ٹیم کو ہرا کے اپنی سکسیس سمجھ رہے ہیں جو کہ ابھی بالکل نیو ہے. میں مطلب یہ اس چیز پہ تو آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اپریشیٹ کریں. نمیبیا کے ساتھ پاکستان نے نمیبیا کو ہرایا تو آپ کو لگتا ہے سم تھنگ از ریئلی اپ ٹو دی مارک؟ انڈیا کو ہراتے تو کوئی بات نہیں, اگر نمیبیا کو نہ ہراتے تو سپر 8 میں بھی نہ جاتے. یوگانڈا جیسی ٹیم ہو جائے, اگر اس ٹیم سے نہ جیتتے تو سپر 8 میں نہ آتے. امپورٹنٹ میچ ہے, ایسے نہیں کہہ سکتے. ایسے نہ کریں. اور بھائی یو ایس اے سے ہار کے آپ پچھلے ورلڈ کپ میں باہر بھی ہوئے, سپر 8 میں نہیں گئے. سب یاد کرائیں ادھر ذرا. نمیبیا کو رفع دفع کر کے آ گئے, لیکن اصل میں بات یہ کہ انڈیا کے ساتھ کیا پرابلم ہے. انڈیا کو کیوں نہیں ہرا پاتے؟ میرے پاس ایک اہم سوال ہے, کوئی خاصا وائی ناٹ. وہ کترینا کیف بٹھا دیں نا اسٹیڈیم پہ, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں لڑکے. اچھا ہمیں ملتا ہے ٹاس جب جیتا نا, ہم لوگ ایک جگہ لائیو ٹرانسمیشن پہ تھے, میں نے کہا جب ان کو باری دی, ان کو پہلے بیٹنگ 50% میچ ہار گئے, ان کو باری. آپ آج ٹاس جیت کے کیا کریں؟ میں نے اسماعیل بھائی پہلے کہا کہ ہمارے کیپٹن جو ہیں اس کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی اپنی جگہ بھی نہیں ہے T20 میں, کوئی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں آپ, کہہ دیں کھل کے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آج جب ٹاس ہوگا تو بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے پاکستان کو یا بالنگ کرنی چاہیے؟ بات کریں. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں باہر بیٹھ کے نا ایک وہ لگا سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں تکا, وہ کر سکتا ہوں, لیکن جو بیٹنگ اور فیلڈ کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ وکٹ کو دیکھ کے ہوتا ہے, ویدر کو دیکھ کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وکٹ کیا کہہ رہی ہے, ویدر کیا کہہ رہا ہے, تبھی فیصلہ ہوتا ہے. اب ہمارے جو کیپٹن ہے ان کو یہی نہیں پتا تھا, تو پھر وہ بندہ وہاں کیا کرے. ہاں کیپٹن کی جب اپنی کو جگہ نہ ہو تو پھر یہی کچھ حال ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر دعائیں نہیں کام کریں گی, دعا کروا لیتے ہیں. لیکن نہیں, محنت کرنا ضروری ہے, پھر دعا جو ہے نا وہ تھوڑی برکت ڈالتی ہے اس میں نا, ایسے جیسے اوپر سے آپ کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں. میں ہمارا میچ ہے 2 گھنٹے میں شروع ہو رہا ہے کہ مہک چلے
کلام کچھ ایسا پڑھیں گے جس میں کوئی دعا بھی ہو. اور پاکستان جیت جائے نیوزی پاکستان لینڈ سے جیت. آج. پاکستان تو ویسے ہی جیتا ہوا ہے, کرکٹ کو چھوڑ دیں, ویسے جیتا ہوا ہے ہمارا ملک. اچھا لیکن ہم کرکٹ کی بات کرتے بڑی ہیں. جگہ پہ بتایا ہمارے ملک نے کیا بات کہ ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں. بے شک جی. Yes. اس کے بعد ماشاءاللہ میچ نہ جیتے ہم. اللہ میرے بعد نہ جیتے. دیکھیں دعا کے لیے ہمارا تقویٰ رب پہ ہے, یقیناً. ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن بہت پیارے یار, اور جیسی انہوں نے دعا کی دعا ہے کی بہت پیارے, تو بہت ہی ٹائم دیکھیں اس وقت کیا ہے, اللہ ضرور سنے. اور بے اللہ شک. سنے گا انشاءاللہ. ہمارے انشاءاللہ. ملک میں انشاءاللہ ورلڈ کپ آئے گا. انشاءاللہ why not؟ بہت مسٹر گوشرے یہ کہہ دی ورلڈ کپ آئے گا. سر جی یہ دعا جو ہے نا یہ فائنل تک کے لیے. لیکن دور فائنل تک تک کی کی دعا سوچنی تھی. چاہیے. میں فائنل تک دعا کی آپ نے اس کہ میں میچ لانگ کی ہے صرف ٹرم جو لانگ ٹرم ہے نا اس کو ذرا Final مد تک. نظر رکھنا چاہیے. فائنل تک کی انٹرسٹ میرا خیال ہے فائنل واپس تک آئیں کے گے لیے اور ہم نے کوئی بھی دعا کرائیں کی گے ہے. پھر. بہت بہت شکریہ ہمارے بھی آپ ساتھ. کے پاس بھی آئیں گے, یہاں سے ہم 2-4 باتیں کر لیں, پھر بالکل. واپس آتے ہیں اور آپ ہم کے پاس. عالیہ کے ہماری پاس بہن بھی ہے ان کے آئیں پاس بھی آئیں گے, ان سے بھی مسعود کچھ سنیں لطیف گے. کے پاس بھی آئیں گے. بیک اسٹیج جب میں تھا نا تو مجھے آواز آ رہی تھی, تو وہ میرا خیال ہے وہ مہک کی تھی یا عالیہ کی تھی, وہ بھی بہت میں پیاری یہی تھی. کہنے لگی تھی اسماعیل وہ عالیہ کی تھی. عالیہ بڑی خوبصورت طریقے سے پریکٹس کر رہی تھی اگر وہ نان بیک اسٹاپ. اسٹیج والی آواز یہاں پہ آپ اس کی آدھی بھی سن لینا تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم میں بیک ضرور اسٹیج تھا اس سننا وقت چاہیں گے. ٹرانسمیشن کا آغاز نہیں ہوا تھا, اس لیے ہمارے پاس اور بھی جی کافی. تو پاکستان نیوزی لینڈ یہ تو طے ہو گیا کہ پاکستان نے لاسٹ ٹائم جو بیٹنگ کا ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ بولنگ پہلے کریں گے, وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہی تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ وی ور ٹیکن ابیک. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سلمان الیاگا کی بھی آپ نے غلطیاں جو ہے گنوا دی ہیں, آپ نے مسٹر بابر اعظم کے حوالے سے بتا دیا, مسٹر شاہین شاہ افریدی کا بھی انہوں نے بتا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو فارمیشن ہے اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو نیوزی لینڈ سے جیتنے کے لیے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ساری بات ہی اسٹریٹجی کی ہے جو کہ ہے نہیں. دیکھیں پاکستان بات ٹیم یہ ہے کہ ابھی بھی فور کاسٹ یہی تھی کہ وہاں بارش جو ہے وہ ہے, ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے جو ہم نے اپنے کالج دور میں یا اسکول دور میں کرکٹ کھیلی, وکٹ میں نمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ نمی جو ہے وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے میرے حساب سے تو آپ کو بالنگ کرنی چاہیے, لیکن بات یہ ہے جب ٹاس ہی ہار جاؤ گے تو پھر کی کرو گے. بالنگ پتہ ہے سب سے پہلے تو بات آئے گی کمبینیشن کی. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, وہاں سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپن فرینڈلی وکٹس ہیں جو کہ سری لنکا کی ہے, ہم اسی گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں, ان کو ایڈوانٹیج ہے. ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کھیل کے اپنا گراؤنڈ چینج ہو رہا ہے ان کا, لیکن وہاں پہ سینٹنر بھی ہے اور سینٹنر جڈیجا بھی ہے, اور وہ جو دونوں لیفٹ آرمر جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو کھیلنا. اور بابزی کو کیا کرے گا اس بیچارہ, بابزی سے تو لیفٹ آرم اسپنر ویسے نہیں پکڑا جاتا, اور وہ اس نے آنا ہے 4تھے نمبر پہ, جس ٹائم اسپنر لگے ہوں گے. ناظرین تالیوں کی گونج میں بابزی سے کچھ زیادہ آج کے میچ میں ان دو لیفٹ آرم اسپنر. نیوزی لینڈ اچھی ٹیم ہے, نیوزی لینڈ اچھی ٹیم ہے, لیکن آپ بات یہ ہے کہ جب بھی ہماری ٹیم بنتی ہے نا, سوری ٹو سے, کہ دعا کرنا, یہ جو ہے یار دعا کرنا, جدوں اسی کرنی دعا ہے تو تسی جنوں مرضی کھلاؤ. بہت مسکرائی اور دعا پہ جو ہے نہیں. فاریہ آپ بتائیں. نہیں مطلب کہ اس طرح کے ہیں, ہم نے چلنا ان کے اوپر ہے. سمجھتی ہیں کہ محنت نہیں کرنی چاہیے, بس دعا پہ نہیں. دیکھیں دعا بھی تو تبھی اثر کرے گی نا جب آپ محنت کریں گے, تو ہی آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن 1992 میں جو ورلڈ کپ تھا تب بھی روزے تھے, اب بھی روزے ہیں. 1992 کے وہی ٹیم سے, بس آسٹریلیا نہیں ہے, اس کا مجھے افسوس ہے. 92 کے بعد ہم نکل کیوں نہیں رہے, ہم وہ معجزات کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بس 1992 میں وہی آیا نا, ایک آیا ہی وہ ہے کپ, لیکن 1992 ایک وہ لے کے آیا تھا 2009 میں لائے, اور ایک سرفراز چیمپئنز ٹرافی لائے 2017 میں. ہاں جی 1992 آیا کیسے تھا ورلڈ کپ, آیا کیسے تھا, کیسے آیا تھا؟ مطلب دعاؤں سے تو آیا تھا, لیکن اس ٹائم کے کرکٹرز اور اب کی کرکٹرز کا تو مسٹر رمیز راجت اسکواڈ کے لیے بہت ڈاڈا اسکواڈ تھا, تگڑا اسکواڈ تھا. وہ خان صاحب بھی اس ٹائم لوگ یاد کرتے ہیں. ویسے مجھے نہیں لگتا دوبارہ بنیں گے, دوبارہ پاکستان کی ٹیم میں ویسے کرکٹرز آئیں گے جو 1992 کی کرکٹ ٹیم میں. مجھے یہاں پہ جو بھی جہاں بھی جو گزر جاتا ہے نا جی, وہ اچھا لگتا ہے, ایسے ہی ہے. نہیں سر اچھا لگتا ہے, جانے کے بعد آپ کو ایسے ہیرو بنا دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. چلے اگر جیت کے تو ہم بھی یہ کہہ دیں گے کہ ویسا کرکٹ ٹیم سیٹ جو ہے دوبارہ نہیں آنا جو 2026 میں تھا, ورلڈ کپ لے آیا پاکستان. یہاں پہ تو ہمارے ملک میں مرنا پڑتا ہے لیجنڈ بننے کے لیے. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو کھلاڑی سے چیز رہا ہو اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. شاداب کی بات مجھے یاد آ گئی, آپ بڑی تعریف کر رہی ہیں اولڈ کھلاڑیوں کی, تو شاداب خان نے, غلط نہیں ہے بات, میں ایڈ کرنا چاہوں گا, شاداب خان نے بھی بیٹھ کے کہا کہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہم پہ تنقید کری جا رہے ہیں, بھائی جان آپ کو انڈیا سے تو ایک میچ رہا نہیں کہ آپ کو ٹرافی تو آپ لائے کوئی نہیں, تو آپ کن باتوں سے لگے ہوئے ہیں.
چلیں دیر ہے درست ہے, اٹس نیور لیٹ. کوشش ہے کہ یہ ٹیم بھی کچھ کر دکھائے, ہم ان کے ساتھ ہی ہیں بائی ہوک اور بائی کروک. مطلب ہم ان کے ساتھ جیتے یا ہارو ہم تم لوگ کے ساتھ. سوری سے میں ایک اضافہ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت اچھا پلیئر ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, فخر زمان. ہاں جی دیکھیں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ان کی جگہ پہ جس کو رکھا ہوا ہے نا, بابر کھیل رہا ہے چوتھے پہ. نہیں, ایک اسپنر کو نکال دینا چاہیے. ابرار کو نکالا ہے پچھلے میچ میں باہر. نہیں وہ میں ان کا نام بول رہا ہوں, کھیلتے تو وہ بھی اچھا ہیں لیکن عثمان طارق, ابرار, سلمان آغا, شاداب, نواز, سائم ایوب, نواز کو باہر بٹھائیں. ہاں جی نواز باہر بٹھا کے. نواز کی ویسے قدرے بہتر پرفارمنس بہتر ہے ویسے, لیکن پچھلے نہیں نا, یہ ابھی پچھلا میچ تو سر آپ رانا فہیم اشرف کو باہر بٹھا دیں. پچھلے 10 T20 کے اندر اس نے ایک دفعہ بھی اپنے 4 اووروں کا کوٹا نہیں پورا کیا, بمشکل 6 اوور کیے اس نے 10 T20s میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری یہ جو کرکٹ ٹرانسمیشن جاری ہو گئی ہے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر, کرکٹ کی طرف یہ ہم افطاری کے بعد بھی جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے کیونکہ اسپورٹس آرن ٹی وی کی جانب سے ہم اسٹارٹ لیں گے. تو ناظرین وہاں پہ بھی رہے گا, اسٹے ٹیون, بس افطاری کر کے واپس آ جائیے گا, پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اسپورٹس کی ٹرانسمیشن. لیکن میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی ٹرن بائی ٹرن. فاریہ پہلے آپ ضرور بتائیے گا کہ بچپن کے روزے کیسے تھے اور اب کے روزوں میں کیا فرق دیکھتی ہیں, کیا محسوس کرتی ہے کہ کسی چیز کی یا کوئی کمی ہو یا ویسے ہی ہے یا کچھ بدل گیا ہے؟ بچپن تو اوبویس ایک نادانی کی ایج ہوتی ہے, اس ٹائم تو آپ کو اس چیز کی سیریسنس کا اور اس چیز کی امپورٹنس کا اس طرح پتہ نہیں ہوتا, اور آپ کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ اسکول سے جلدی چھٹی ہو جائے گی یا افطار کی جو وہ ایک ٹیبل سجے گی اس میں یہ پکوان ہوں گے, اور وہ ساری عید کی میموریز ہوتی ہیں کہ کپڑے سلوانے ہیں, یہ یہاں جانا ہے, عیدی ملنی ہے. بٹ اوبویسلی اب ایک رسپانسبلٹی کی طرح رمضان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پورے روزے رکھنے ہیں, اور صرف نہ روزے رکھنے ہیں بٹ اس کے علاوہ بھی جو آپ اچھی چیزیں یا آپ کی جو obbligations ہیں ان کو پورا کر سکے. تو obviously there is a huge difference بچپن اور اب میں. تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے مسٹر گوشی, بچپن کے روزے اور اب کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ بچپن میں دیکھیں, بچپن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے بچے کو روزہ نہیں رکھاتے, اور ہم ضد کرتے تھے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری اماں کہتی تھی کہ تو نے صبح اٹھتے ہی رولا ڈال دینا ہے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, ٹھیک ہے جی, تو تم روزہ نہیں رکھو گے. روزہ کشائی یاد ہے آپ کو اپنی؟ جی اپنی روزہ کشائی یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل یاد ہے. کیا کیسا تھا وہ وقت, وہ بھی بتائیے گا. وہ یہ تھا کہ پہلے میں وہی بات شروع کرنے لگا ہوں کہ روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے, ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا جی اب اس کی عمر ہو گئی, اس کو روزہ رکھائیں, ٹھیک ہے جی. پھر میں نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے, پہلا روزہ تھا, بڑا شوق تھا, اور یہ تھا کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, بھوک نہ لگے, سارا دن کیسے نکلے گا, اور وہ روزے بھی گرمیوں کے تھے, ٹھیک ہے جی. گو کہ اس وقت اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی کیونکہ اتنی بلڈنگز نہیں تھی. میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 50 روزے, تو 50 سال کی عمر ہے تو میں نے اتنے روزے تو دیکھ لیے اپنی زندگی کے. تو اس میں میری پھر روزہ کشائی بھی ہوئی اور بڑا اچھا لگا, مجھے پیسے بھی ملے, مجھے ہار بھی پہنائے گئے, پروٹوکول ملی, بڑا پروٹوکول ملا, اور اسی چکر میں پھر میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. لیکن اگلے دن ویسا نہیں ہوا, تو میں اس بات پہ رونا شروع کر دیا کہ کل تو تھا, آج بھی میرا روزہ تھا, آج کیوں نہیں ایسے کیا. میں کہا وہ پہلا تھا اس لیے یہ کیا گیا, اب تو یہ روٹین, یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے جی, اور یہ تو فرض ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ٹائم یہ آیا کہ روزہ الحمدللہ کچھ چھوٹا نہیں, اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے, قبول فرمائے. گرمیوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو پچھلی گرمیاں تھیں جس میں بہت ٹائٹ روزے تھے, یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو میں شوٹ کر رہا تھا لاہور سے باہر, اور بالکل ویرانہ تھا, کوئی سایہ نہیں تھا, میدان تھا, اس میں بھی ہم نے روزہ رکھ کے شوٹ کیا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کہتا ہے نا تو میری طرف ایک قدم بڑھا, میں تجھے تھام لوں گا, پھر اللہ خود ہی تھامتا ہے. یقیناً آپ نے بہت پیاری بات پھر حوصلہ بھی آ جاتا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی, اور آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ایک موقع ملتا ہے سب کو, نصیب ہوتا ہے جب بھی سب کو کہ وہ اپنے آپ کو بدلے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہمارے
موبائل فونس کی جگہ سجدے میں ہمارا سر گر جاتا ہے رمضان میں. کیا ہم نے آنکھ سے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے, زبان سے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا شروع کر دی ہے, اف کہنا چھوڑ دیا ہے, یا وہ جو ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں, ماں باپ کی خدمت زیادہ کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے ہم میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, صبر آ جاتا ہے, یا ویسے ہی رہتا ہے ایک انسان جو 12 مہینے رہتا ہے؟ نہیں, چینج تو آتا ہے, اور یہ میں نے موسٹلی لوگوں میں دیکھا ہے کہ ایون کہ ان مائی سراؤنڈنگس جو نماز نہیں پڑھتے ریگولرلی, یا روزہ مطلب اس طرح سے لگتا نہیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اتنا آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا کچھ ایسے ایکٹس کرتے, لیکن رمضان میں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو بلیسنگز ہیں, بٹ اوبویسلی پھر ایک انڈیویجویلٹی بھی ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے رمضان کے مواقع علاوہ ہیں. بھی آپ ہاں, پورا سال ہے آپ کی, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آپ ریپینٹ کرنا چاہیں, آپ چینج کرنا چاہیں, وہ تو پھر آپ کی اپنی ایک نیت ہے, آپ کے اپنے انٹینشن ہے. بٹ رمضان اٹ سیلف آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے, یہ تو فور شیور ہے. یقیناً یقیناً. 100% ہوتا تو ایسے ہی. ویسے فری ایک چیز ہے کہ آپ ایکٹنگ, کانٹینٹ کریشن, ماڈلنگ, بیسیکلی انٹرٹینمنٹ, کیونکہ ایک بہت اس میں بہت ایک واسٹ چیزیں آ جاتی ہیں, تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایکٹنگ سے, جو کہ بیسیکلی میرا پیشن تھا. اس کے بعد دین آئی آلسو اسٹارٹیڈ ریڈیو. ہاں, ہوسٹنگ کی پہلے, ایکٹنگ کے بعد ہوسٹنگ, اور ہوسٹنگ کے بعد میں نے ریڈیو کیا. مزے کی بات ہے, FM 100 پہ میرا بھی شو چلتا تھا. اچھا, کیا بات ہے. میں بھی FM 100 سے ہی کرتی تھی. اچھا, نکی وہ بھائی کے ساتھ, نکی بھائی کے ساتھ؟ نہیں, میں سنگل شو کرتی تھی. پہلے میں کرتی تھی ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ, بٹ دین پھر میرا سولو شو ہوتا کی تھا. آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ شو میرا یہ بھی آج سولو ہی تھا, رہ چکی ہیں. گڈ یار. تو میں نے 4 years ریڈیو کیا ہے. اس کے علاوہ فیملی میں بھی کوئی ہے آپ کے؟ میری مدر اوبویسلی ایکٹر ہے نا, تو بٹ انہوں نے نام صرف بتائیے ایکٹنگ ان کیا. کا. عابدہ شہین. عابدہ شہین. عابدہ. عابدہ شہین. جی, عابدہ شہین کی. ہاں جی. ماشاءاللہ, دیکھیں ذرا اتنی ٹیلنٹڈ مس عابدہ شہین کی جو ہے صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں موجود ہیں آج. بہت شکریہ. اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ پہ آئی ہیں یہاں پہ, لیکن وہ اپنے میرٹ پہ اپنا ملوحہ منوا رہی ہے, اپنا ٹیلنٹ لے کے آ گیا. یہ فیورزم نہیں ہے, نیپوٹزم نہیں ہے. یہ بات اگر ہم کریں نا, مسٹر کوشی آپ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ جب دیکھتے ہوں گے کہ فونز سے دنیا کیسے بدل جاتی ہے, AI آ گیا ہے, تو آپ حیران ہوتے ہیں یا آپ نے بھی اس میں اپنے آپ کو ڈھال دی ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزوں کو بیلنس کرنا ضروری ہے ہر ایک انسان کو, تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو, دماغ ادھر ادھر نہ پھیل جائے؟ دیکھیں, جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے مختلف چیزیں آتی گئیں. میں اپنی بات کروں, میرے دور میں میں نے ریڈیو دیکھا, میں نے خط دیکھا, لیٹر باکس, خط ہم بھیجتے تھے. میری نانی اماں رہتی تھی پنڈی, 3 دن بعد خط جاتا تھا. اب میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے. اکثر واپس بھی آ جاتا تھا, اسٹیمپ نہ لگی ہو تو واپس بھی آ جاتا تھا, ٹکٹ نہ لگی ہوتا, ایسے ہی, یا ان سے پیسے لیتے تھے وہ. کیا بات. تو وہ دور کے ساتھ ساتھ نا جی, چینج ضرور ہونا چاہیے بندے کو, دور کے ساتھ گھسنا چاہیے. نئی جو یوتھ ہے ہماری, اس کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی ہر وقت وہ آپ اسی میں رہیں, فون یوز وہ تو کرتے رہیں. جاہلیت ہے نا کہ آپ نے اپنا آپ ایک جگہ, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب اگر ہم اس کو یہی ہو رہا ہے نا جی, ایک گھر میں آپ جا کے دیکھ لیں, میں کسی کو کیوں کہوں, میرے اپنے گھر میں ایسے ہے کہ ہر بچہ جو ہے, ہر بندہ جو ہے فون پہ لگا ہوا ہے, سلام کے بعد فون ہے. اور یہ کیسے میسمرائز کرتا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کے 15 منٹ سے 3 گھنٹے کیسے ہو گئے. جی ایسے ہی اور ساری سیلف کنٹرول کی گیم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. مائنڈ نے باڈی کنٹرول نہیں کرنا, آپ کی مائنڈ نے باڈی کنٹرول نہیں کرنی, آپ نے اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے. ایسے ہی ہے. کیٹیگرائز کریں چیزیں تو ساری چیزیں آپ کو اچھی بہترین لگیں گی, فائدہ مند لگیں گی. ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا جی, ہمیں اس کو اتنا ہی یوز کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ براڈ میں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, UK چلے جائیں, گورا جو ہے وہ ہر وقت بیٹھ کے یہ نہیں کر, کام کے ٹائم پہ کام کرتا ہے. فون اس نے رکھا ہے یوز کے لیے, یوز کے لیے. آپ یقین کریں گے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر آپ اس کی ریشو نکالیں گے نا, سب سے قیمتی فون جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے پاکستان یا ہمارے جیسے جو ملک ہیں عربک جو ہیں ان کے پاس ہوں گے. گورا تو 33-10 چلا رہے ہیں. نہیں, اور ایسے فونز مہنگے سے مہنگے ماڈلز رکھ کے اپنے آپ کو لوگ یہ تسلی دیتے کہ انہوں نے زندگی میں دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا.
जबकि असल कामयाबी ये नहीं है, उसका हमारे रीजन यहाँ- ये ये है फेक किस्म की सॉरी एक टू से हमारे यहाँ पता क्या है, कोई कड़ा फोन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ से भी मर जाते हैं। ले अच्छा, यहाँ कोई बंदा 3310 पकड़ के आ जाए, तुसी उन्हें मुंह ही नहीं लाओगे ये कौन है जिन्हें इतना पुराना फोन आप पड़ा है। 3310 की बात करें, हमारे पास एक ऐसे स्पेशल फ़ोन्स हैं हमारी टीम और प्रोडक्शन टीम इस्तेमाल करती है। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हमने वो इतने दफ़ा वो फ़ोन इस्तेमाल किए, डिजिट फ़ोन, और लोग पूछते थे कहाँ से आए हैं। वो इतने ज़बरदस्त कमाल के फ़ोन है कि इसके आगे ये आईफोन या सैमसंग कुछ भी नहीं है। मतलब वो सादे भी हैं और ड्यूरेबल इस्तेमाल करने का क्या ही मज़ा, खूबसूरत की आर्या खूबसूरत को है। इसके अंदर ऐड करना जो चाह रही थी। फोन की बात है ना, ये जिस तरह इन्होंने बताया है कि गोरे वाकई इतना फोन नहीं यूज करते जितना हम लोग यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि फोन जहाँ पे हमारे लिए एक जरूरत की चीज है, फोन एक सबसे बड़ा स्पाई है। हमारी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं आपके रह पास यानी गई। फ़ोन नहीं है? नहीं है, हमें तो आर्या हर का चीज तो हम मुझे लोगों कोई के पास काफी महंगा फोन नजर आ रहा है फारिद। फारिद, आपके और ये पास कौन जो सा कलर फ़ोन जो है? है ऑरेंज वाला, ये मुझे कोई ये 17 ऑरेंज की वाइब फ़ोन भी दे कौन रहा सा है। है? कोई ऐसा ही पहुंचा मैं। ऐसा ही है लेकिन नाज़रीन ऐसा फारिया क्यों है काफी रिच है, फारिया, मुझे 6.5-7 लाख का फोन रख के बैठी हुई है हमारे साथ। 7 लाख का हो गया है। इतना ही महंगा नहीं, इतना महंगा नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ पीटी अप्रूव्ड है जाए। ना आपका? 5-6 और लाख पकड़ा रुपए भी का तो ऑरेंज, फोन फुल है। ट्रेंडी नहीं, एक्ट्रेस। 5-6 लाख का पीटी अप्रूव्ड होता है या उसके ऊपर आपको पैसे डाल देते नहीं हो? नहीं, इतना महंगा नहीं है, मतलब 7 लाख से थोड़ा नीचे ही है। यानी साढ़े 7 लाख छह तक लाख तो बात है, बनी साढ़े है। छह लाख उनके लिए का। 6.5 जी। लाख कुछ नहीं है। 6.5 लाख Oh, I कम है। see. नहीं ठीक नहीं, हो ऐसा गया। नहीं। ओह, ओके। अच्छा भाई कुछ कहने लगी थी, लेकिन मेरी ना उस ऑरेंज पे नजर पड़ गई। आप 3310 में बता रहे हैं, आप साथ 3310 आपके की साथ बात 6 कर लाख रहे हैं। ऑरेंज रंग में पड़ा है। आई वो साथ एक्चुअली देखिए लाइक उनके पास। टेक्नोलॉजी, और मुझे मतलब ठीक है। मेरे पास ये चीजों मुझे रखने का और मतलब यूज करने का भी शौक है, मतलब मुझे स्मार्ट वॉच सारी चीज, लेकिन अपडेट उसका रहने का। ऑब्वियसली ड्रॉबैक ये है कि आपकी लाइफ में प्राइवेसी नहीं है। अगर मैं कभी सोचूं कि मैं इस दुनिया से कहीं ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ किसी को ना बताओ, तो वो तो मेरे लिए आप बहुत देख मुश्किल लेंगे, है। ठीक है, साथ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कोई 7 सब लाख का आप फोन है 3310 इनके की जो पास। बात कर रहे थे, और कंटिन्यू आप करें। 3310 की बात कर रहे हैं। आप बताइए जरा। नहीं नहीं, मैंने दूर किसी से भी comparison के लिए 2 फुट दूर 3310 मैं की ये बातें हो कह रही है। रहा हूं, इधर 17 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, महंगा फोन, महंगी गाड़ी, फारिया अपने फोन तो दिखाई जरा। अभी फोन की प्रमोशन हो वायरल जाएगी, लेकिन मैं कंटेंट करना ठीक नहीं है चाह जी, रही। वायरल कंटेंट इसी तरह मैं लेगा, सिर्फ हम ऑरेंज गिर कलर जाएंगे। से ना पहचाना चाहता चलो हूँ। दिखाएं जी अपना फोन। वो नाज़रीन बिल्कुल सही पहुंचे हैं, जूम इन कर सके अगर मैं खुद उठ के दिखाएं आता। जी। यही वायरल कंटेंट है। रमजान ट्रांसमिशन हम इसी फोन पे बेचेंगे। 7 ये लाख हमारे का साथ- फोन है, 7 लाख के नहीं नहीं, तकरीबन। इतना नहीं है, इतना नहीं है। चलिए 5 से ऊपर तो होगा ना, 6.5 लाख 6.5 लाख कर 6.5 लाख का नाज़रीन। 7। अभी हमने आज दिन हुआ ये इसका 67। करेक्ट फोन दिखाने का, ये कि 3310 का हमने भाषण दिया है और जेब से हम हमारी 3310 की आईफोन बात कर 17 रहे प्रो मैक्स हैं, निकल और आया। मैं एक ऐसे फोन की बात कर रही थी जो 3310 से भी सस्ता है। इस्माइल, मैं उस फोन की बात कर रही थी। आपने तो कोई सब आप ऐसे बताएं, 100 फोन ऐसा आ गए बताएं अब उसके क्या अंदर। करना है फिर? मामला एक किधर चला गया? मैं मुझे देखिए अब तारी हमारी नहीं होगी बात अब। को ये थोड़ा तो रख सा लिया आपने, वापस अंडरस्टैंड नहीं करें। उसने रख लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फोन जो है वो एक जरूरत है, ठीक है ना जी। हम उसको बहुत ओवर जाके यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम नहीं देखते कि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, बात तो हम ठीक नहीं है। देख रहे हम किसी की डेथ पे हैं, कि रमजान या ट्रांसमिशन में है। या बुशरा भी निकाला है। या हम मस्जिद में हैं, आप देख लें मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होंगे, फोन बज रहा होगा। मैं मेरी जो मैं थोड़ा सा वो ये है कि चीज को उस हद तक यूज करें जिस हद तक चाहिए, उसको वो हर वक्त यूज ना करें। मैं भी करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं नहीं समझ आप नहीं, मजाक कर आपकी रहे थे, बात तो ठीक समझ है, आ वो तो हमने गया। करता लाइट मैं भी नोट पे बात हाँ, की है। लेकिन ये बात वक्त की कर- जरूरत है। है ना, ये जरूरत है। पर अब कट देखिए use ना, करो। फोन के अंदर ही आपके मतलब आप पहले अपना बैग्स और वॉलेट्स लेके जाते थे, बस फोन में यू हैव एवरीथिंग। आप बिल्कुल ठीक है रिफारिया, आपकी इस बात से हम वैसे इत्तेफाक करेंगे। फोन महंगा हो या सस्ता हो, बात है कि एक फोन ऐसा हो जिससे आप कंटेंट क्रिएशन करती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको जरूरत होती है, कंटेंट डेटा को इकट्ठा करना, बड़ी ऐप्स आपने डाउनलोड करनी थी, वो भी एक वक्त की जरूरत है, उसको हम नहीं इनकार कर सकते। आपकी तरफ आते हैं, अफ्तारी का वक्त हुआ जा रहा है, लेकिन उससे कुछ देर पहले हमारे पास कुछ लम्हे हैं कि हम बात कर सकते हैं। मैच पर भी बात हो गई, आपकी कंटेंट क्रिएशन पर भी बात हो गई, आपकी 3310 और आपके जो आईफोन 17 मैक्स प्रो इस पे भी बात हो गई। लग रहा है जैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वी आर नॉट टू प्रमोट सच फोन एट ऑल, नेवर। लेकिन बात हो गई है तो चले हो गई है। ये बताइए, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चल रहा है, रहमत का अशरा है, नेकियां समेटने का, बांटने का अशरा है। आपने कोई अपने लिए बनाई है रेजोल्यूशन
کہ بس مختصر سے ہی بتائیے گا ٹرن بائی ٹرن کہ جیسے رمضان آ رہا ہے تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا یا اس میں اپنے کمی لے کر آتا ہوں، امپروو کرتا ہوں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو روز سیکھ رہے ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر، کچھ ایسا آپ نے سوچا ہو کہ میں اس رمضان ذرا اس کو کم کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے سر. میرا رمضان میں نارملی بھی اور اس دفعہ بھی یہ ایک ریزولوشن، آئی ڈونٹ نو از اے رائٹ ورڈ، یا مطلب میں نے سوچا عہد ہے، کر دے یا ہاں سوچا. مطلب کہ میں قرآن شریف پورا مکمل کرتی ہوں. کیونکہ ماشاء اللہ نارملی ماشاء اللہ. اس طرح سے آپ اپنی روٹین میں نہیں پڑھ سکتے، کبھی آپ پڑھ لیتے ہیں کبھی، لیکن رمضان میں پرٹیکولرلی تو قرآن جتنا پڑھا جائے پورا مکمل کیا جائے. اور اس کے علاوہ چیریٹی جو کہ ہم مدد ہاں مستحق خان صاحب آپ افراد کی. کیا پلانز ہیں رمضان کو لے کے؟ میں تو جی بس رب سے دعا ہی کرتا ہوں کہ معاف کر دے، کیا بات ہے، خوبصورت. اور جو آپ کے فرمان ہیں، جو اس پہ غلطیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر کر کے کیا بات ہے، آگے والی زندگی جو ہے کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، ایک دن ہو 10 تو سال ہو جتنے ہاں، مرضی ہوں. تو اس کو ٹھیک کر دیں اور رب راضی ہو جائے. میں تو یہ کیونکہ رب نے کہا ہے نماز روزہ، نماز تو ہم پڑھتے ہیں اور 70 پڑھنی نمازوں سے چاہیے. زیادہ بالکل ایسے ایک نماز پڑھنے کا نہیں، ثواب جو ہے استغفار سے بڑھ کے ویسے بھی کچھ نہیں ہے، تو بہت آلموسٹ ہی ایکول پیاری ٹو چیز ہے. 70 نمازیں ہیں. آپ رمضان میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا تو ڈبل ثواب ہے نا. ہاں جی، 5 پڑھتے ہیں تو 150 نمازوں کا ثواب ہے. آپ ایسے ہی ہے. ملٹیپلائی کر لیں. آپ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات جو ہے نا اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن آپ کا ہمسایہ آیا، اس کے اس کے پاس ساری ہے سحری کے لیے کچھ ہے یا نہیں. 40 گھروں تک کے حقوق جو ہے نا وہ Yes. پڑوسیوں کے جو ہے نا اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن اس پہ بھی بات کی جائے گی، وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے. لیکن بہت آپ نے بات شکریہ بہت جی. بہترین کی، بہت بہت شکریہ. ہم جائیں گے اپنے نعت خواں کے گیسٹ کا سیٹ بھی کی جانب، لیکن شکریہ اس ادا سے کرتے پہلے پھر فاریہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو سو لیکن ہم مچ، چاہیں لولی گے ہیونگ یو اوور ہیئر. اور آپ اپنا فون جو ہے وہ ہم سے سنبھال کے چاہے رکھیے گا. واپس لے سکتی ہیں. اب آپ سنبھال میرا کے رکھیے گا. 3310 مجھے دے. بالکل درست. میرا 3310 میں چاہوں گی کہ ہم مل کر دعا ضرور کریں اور اس کے بعد جی. ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں. ناظرین بسم ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، اور جنہوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ایشو کی وجہ سے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ آمین. قضا میں ضرور کرے. آمین. آمین. اور اب بے شک دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے حال جانتا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی کوشش ہے کہ رمضان المبارک میں ہم جتنی نیکیاں سمیٹ سکیں ہم سمیٹیں، استغفار کر کے گناہوں کی معافی اور گناہوں کی معافی اور اس کی ریکویسٹ اللہ سے ضرور کریں. آمین. ناظرین، ہم سب کا جو روزہ ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، جس کی کوئی بھول چوک ہوئی ہے وہ بھی معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے روزے کے صدقے، پاکستان کو رمضان کے بابرکت جتابی دے اس مہینے کی بھی کے دعا صدقے. کرتے ہیں پلیز. بشرا اتنی دعائیں کی تو پاکستان کی جیت کی بھی اور کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کا نام روشن کرے، پاکستان کی مشکلات آسان کرے، پاکستان میں کوئی ایسے مسئلے مسائل نہ ہوں، اور بابزی ہر سکور جگہ بھی امن و کریں. امان کی صورت عطا فرمائے. اور جہاں پہ بھی کہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان کی صورت قائم کرے. آمین. رمضان کے آمین. صدقے، ہماری دعاؤں کے صدقے، اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی ہمیں ہمارا جو نام ہے وہ روشن کرے اور آمین. کپ لے بہت کر بہت ضرور آئے. شکریہ آپ نہیں لوگوں کا، آتے تو ہمارے کوئی بات معزز نہیں. مہمانوں کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، مس فاریہ، مس خوشی، نعت خواں سیٹ، آپ سب کا بھی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. لیکن Thank you so جانے سے much. پہلے ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاورڈ بائی ربیسکا، HUFC کلب، FC ایونٹس، بلو برڈز ڈیلس USA، آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی. اور ملیں گے کل پھر چوتھے رمضان، چوتھے روزے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو چلیے آئیے.